اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی۔ دوستو ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ملک میں ہم رہتے ہیں، امن و امان سے رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے ایک چیز جو قابل غور ہے کہ ملک میں مختلف طریقوں سے کوششیں کی گئیں آگ لگانے کی، اختلافات پیدا کرنے کی، آپس کے بھائی چارہ کو سبوتاژ کرنے کی، اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی، اپنا مقصد نکالنے کے لیے کچھ لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی، ایسی ایسی باتیں پیدا کی کہ جو ہمارے ملک میں قائم معاشرہ، بھائی چارے کا، اخوت کا معاشرہ تھا، اس کو نقصان پہنچایا۔ صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند فائدوں کی خاطر، تھوڑے بہت دنیاوی فائدے کی خاطر کچھ مفاد پرستوں نے ہمارے ملک کے امن کو، ہمارے ملک کے بھائی چارے کو خراب کیا، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ کوششوں کے باوجود بھی اور اس چیز سے دور رہنے کی خواہش کے باوجود یہ ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں جب جس کا دل چاہے کوئی بھی بات کر کے تو وہ فساد پھیلا سکتا ہے۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ باتیں اخباروں کی زینت بنتی ہیں کہ دو افراد کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک نے جا کر قریبی مدرسے میں اطلاع دے دی کہ جی اس بندے نے توہین رسالت کی ہے، اور انفارچونیٹلی حقیقت جانے بغیر اس بندے کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو مار دیا جاتا ہے، کبھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد سٹوری یہ نکل آتی ہے کہ سچ کچھ اور تھا، حقیقت میں صرف یہ آپس کی دشمنی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا جب فیکٹری کے ایک غیر مسلم مینیجر کو جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، حالانکہ جب بعد میں واقعات سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح ایک بینک کے مینیجر کو ایک گارڈ نے توہین رسالت کا کہہ کر گولی مار دی اور خود لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ گارڈ نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی، توہین رسالت کا اس سے مسئلہ کوئی نہیں تھا، بلکہ اصل بات کچھ اور تھی۔ اس بات پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس ویڈیو میں بات کرنے کے ان واقعات کا حوالہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں کچھ اس طرح کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ظہیر احمد کے سہولت کار، ظہیر احمد کے جرم میں برابر کے حصے دار سوشل میڈیا ونگ ہے، ان کی طرف سے، اور خاص طور پر جو ان کے وکیل ہیں علی جعفری ملک صاحب، بات بات میں کوشش کرتے ہیں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، کیونکہ مغوی اقام سن بچی کا اور ظہیر کا فرقہ مختلف ہے، تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی جائے گی تب تک یہ مسئلہ ظہیر کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظہیر کا جو فرقہ ہے وہ ان کے نظر میں شاید پاکستان میں دوسرے فرقے کی نسبت زیادہ ہے، اس وجہ سے
اگر اس کو فرقے واریت کی ہوا دی جائے تو یہی طریقہ ہے ظہیر کو بچانے کا۔ قابل افسوس، قابل شرم، قابل مذمت بات ہے کہ مذہب کو ایک دفعہ پھر ذاتی مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو حد تک ٹھیک ہے کہ یہ دونوں فریقین کا مذہب ایک نہیں ہے، فرقہ ایک نہیں ہے، لیکن یہ اغوا کا واقعہ ہے، ہیومن ٹریفکنگ کا واقعہ ہے، چائلڈ گرومنگ کا واقعہ ہے۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی فرقے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے فرقے کی لڑکیوں کو اس طرح اغوا کیا جائے۔ کسی فرقے میں اجازت نہیں ہے، کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ عیسائیوں کی لڑکیوں کو یا ہندوؤں کی لڑکیوں کو زبردستی اغوا کرو اور پھر ان کو ان کی مرضی کے خلاف بہلاؤ پھسلاؤ اور شادی کے نام پر ان سے دھوکہ کرو۔ جعفری صاحب، ملک صاحب، انسان دے بچے بن جاؤ۔ یہ پاکستانی عوام پہ ظلم کرنے کی ایک انتہائی گھٹیا کوشش ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بچی جب سے گھر آئی ہے، ان کے محلے کے افراد، جن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا فرقہ مہدی کاظمی صاحب کے فرقے سے نہیں ملتا، لیکن جو چیز کامن ہے وہ انسانیت ہے، پاکستانیت ہے، اسلام ہے۔ لیکن شاید جعفری صاحب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ میری نظر سے ایک تصویر گزری جس نے، یقین کریں، اس ویڈیو کو بنانے کی بنیاد وہ تصویر ہی تھی۔ ایک ملتان سے ایک تصویر آئی جس میں 6 افراد موجود تھے۔ ان 6 افراد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے آگے مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ دعائیں مانگ رہے تھے، جیسے مانگتے ہیں دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان کے آگے مٹھائی رکھی ہوئی تھی، اور وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے دعا زارا اس کیس میں مغویہ بچی کے گھر جانے کے لیے منتیں مانی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اور وہ اس خوشی میں مٹھائی کھا رہے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ مہدی کاظمی صاحب کے فرقے کا نہیں تھا۔ وہ 6 افراد وہ اہل سنت کے افراد تھے، وہ اہل حدیث سے، یا جو بھی تھے، مجھے اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی تصویریں دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ کم از کم ان کا فرقہ مہدی کاظمی صاحب کے فرقے والا نہیں ہے۔ پھر جعفری صاحب، آپ کی کوششوں پر لعنت ہے، آپ کی سوچ پر لعنت ہے، آپ کے گھٹیا پن پر لعنت ہے۔ پاکستان میں آپ نے آگ لگانے کی کوشش کی، مملکت خدا داد پاکستان کے امن و سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کی، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ کی سوچ پہ لعنت ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں سوچتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔